فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے سامنے دو راستے رکھے ہیں. ایک راستہ خیر والا، اطاعت والا، فرمانبرداری والا، اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی والا راستہ ہے. اور ایک راستہ جس پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، وہ راستہ جہنم رسید کرنے والا ہے. ہر انسان کے سامنے یہ دو راستے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے یہ بات لوگوں کو سمجھائی. دیکھو، تم اس راستے پر چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی. اور اس راستے پر چلو گے تو یہ راستہ جہنم رسید کرنے والا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، سبھی نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی، یاد دہانی کرائی، ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر آزماتے ہیں کہ کون کیا عمل کر کے آتا ہے، کون سا عمل کر کے آتا ہے، اس عمل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، اس عمل میں اللہ کی رضا جوئی ہے نہیں ہے، کہیں وہ عمل ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو بھیج کر آزماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم تم کو آزماتے ہیں کہ تاکہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، ایک آدمی ہے جو روزانہ 20 رکعت نماز پڑھتا ہے.
نفل نماز، لیکن سنن، واجبات، مستحبات کی رعایت کیے بغیر پڑھتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو صرف 4 ہی رکعت پڑھتا ہے نفل نماز، لیکن پورے سنن اور مستحبات اور واجبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے۔ رکوع کو جس طریقے سے کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس طریقے سے کرتا ہے، سجدہ بھی صحیح انداز اور ڈھنگ سے کرتا ہے، قاعدے میں بھی بیٹھتا ہے اور قاعدے میں جو چیزیں پڑھنے کی ہیں اس کو پڑھتا ہے۔ تو آپ بتائیے دونوں میں کون آدمی اچھا ہے؟ 20 رکعت والا آدمی اچھا ہے یا 4 رکعت والی نماز پڑھنے والا آدمی اچھا ہے؟ ہر آدمی یہی بولے گا، اگرچہ کہ وہ تعداد میں 20 رکعت ہیں، کثرت میں ہیں وہ، لیکن اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، چونکہ وہ رعایت کیے بغیر پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے جو 4 ہی رکعت پڑھ رہا ہے لیکن پورے آداب کی، پورے فرائض کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تو یہ آدمی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہم جو بھی کام کریں اچھا کریں، عمدہ کریں، بہتر سے بہتر کریں، اگرچہ کہ وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لاکھوں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، ناداروں پہ ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن دل میں نیت لوگوں کو دکھلانے کی ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتا۔ لاکھوں روپے ہم خرچ کر رہا ہے لیکن اس پر کوئی ثواب نہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو 1 ہی روپیہ دیتا ہے لیکن پورے اخلاص کے ساتھ دیتا ہے، تو اس 1 روپے پر اس آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں بندوں کو، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم میں بہت سے اعضاء عطا فرمائے، ہاتھ عطا فرمائے، یا ہاتھ کا صحیح استعمال ہو رہا نہیں ہو رہا اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ پیر دیے، پیر کا صحیح استعمال ہو رہا نہیں ہو رہا۔ آنکھ دیے، آنکھ کا صحیح استعمال ہو رہا نہیں ہو رہا۔ بہت سے لوگ جو گناہوں میں پڑتے ہیں اس کا اثر جو محرک ہے کہ آنکھ کی جب حفاظت نہیں ہوتی ہے تو آدمی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ یہ تیر جا کے سیدھا دل پہ لگتا ہے اور دل میں اس وقت تک ایمانی نور پیدا نہیں ہوتا جب تک ہم نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے۔ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تو اس کی مرضی کے مطابق یہ آنکھ استعمال ہونا، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے انہی چیزوں کو دیکھنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا۔ جب سے یہ سیل فونوں کا زمانہ چل پڑا ہے، ہر ایک کے ہاتھوں میں سیل فون آ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا معمر راتوں رات سیل فونوں میں مصروف رہتے ہیں اور گندی چیزیں دیکھتے ہیں اور پوری رات گندی فلموں میں گزارتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اتنی قیمتی نعمتیں میں نے تجھے عطا کی تھی
ان نعمتوں کو تو نے کہاں استعمال کیا؟ آنکھ کی حفاظت بھی ہونا، اللہ کی مرضیات پہ آنکھ ہماری استعمال ہونا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زبان ہمیں عطا فرمائی، یہ دیکھنے میں بہت معمولی ہے۔ عربی کا مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر جرمہ کبیر، زبان کی جسامت تو بڑی معمولی ہے مگر اس سے نکلنے والے کلمات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے، قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا زبان کے کرتوت کی وجہ سے، زبان کا بے جا استعمال ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم رسید کر رہے ہیں۔ زبان سے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں ہمارے، لوگ گھر میں رہ کے گھر میں نہیں پڑھ رہے، جب سے سیل فون آ گئے کسی ضرورت سے کوئی آدمی فون کرتا کہاں ہے صاحب، ان رہتا گھر میں، بولتے کہ نہیں جو بازار میں ہوں۔ ایک صاحب تو سنا رہے تھے کہ وہ ایک صاحب فلاں آدمی کو فون کیے، فون اٹھا رہے نہیں ہو، دیکھ لے رہے ہیں نام اس میں سیو ہے، ارے اس کا فون ہے کہیں کو اٹھانا، دم بول کے فون نہیں اٹھا رہے۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، مجبور ہو گئے، ان کیا کرا گھر کو آ گئے، چلو جا کے گھر پہ مل لیتے ہیں۔ آئے تو یہ صاحب گھر میں رہ کے اپنے چھوٹے بچے کو باہر بھیجے، وہ چھوٹا بچہ آگے بڑھا کہ ابا بول رہے ہیں گھر میں، ابا نہیں ہے کہتے، بولو بول کے بولو، اس کو کیا معلوم چھوٹے کو۔ زبان سے جھوٹ، زبان کا بے جا استعمال، اور 2-3 لوگ جمع ہوتے ہیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ ارے دوسروں کے بارے میں ہمارے کئی کو بھی فکر ہے، ہم اپنا خیال کرنا ہے، ہمارے اعمال کا حساب ہم کو دینا ہے، دوسروں کے بارے میں ہم کو غیبتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں 2 جمع ہوتے ہیں تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور ہضم ہی نہیں ہوتا لوگوں کو جب تک جا کے وہ تیسرے کو نہیں سناتا، پیٹ میں درد ہوتا رہتا اس کو۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی بڑھ کے، زنا سے بھی بڑھ کے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جب زانی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے عمل پہ جب شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بہت ہی ناراض کرنے والا کام ہے اللہ کو، اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جس کی غیبت کی ہے جب تک ہم جا کے اس سے معافی تلافی نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا گناہ معاف ہونے والا نہیں۔ کتوں کی غیبتیں کر دی ہیں، ان ایسا ہے، ان وہ چوراستے پہ ٹھہرتا، ان رات میں 12 بجے تک گھر کے سامنے ٹھہرتا، ارے ان کہاں پہ بھی ٹھہرتا ہوں گا۔ اگر آپ کو اصلاح کرنا ہے محبت سے جاؤ، اسے سمجھاؤ، الگ سے بلاؤ، لوگوں کے مجمع میں اصلاح نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو اصلاح کرنا ہی ہے محبت سے جاؤ، بھائی یہ طریقہ آپ کا مناسب نہیں ہے، چوراستوں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، اپنے گھر میں رہا کرو۔ لیکن لوگ اصلاح کی فکر تو نہیں کرتے بلکہ غیبتیں کرتے رہتے، کسی کے بارے میں سنتے ہیں ارے وہ تو شرابی ہے جی، وہ تو شراب نوشی کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے اس آدمی کو جب وہ بات پہنچے گی تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے؟ کیا وہ اطاعت والے راستے پہ آئے گا، فرمانبرداری والے راستے پہ آئے گا؟ اگر آپ کو سمجھانا ہی ہے، اس کی اصلاح کرنا ہی، آپ اس کے گھر کو جاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ دیکھو یہ جماعت والے جو کام کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت، ٹھڈی پکڑتے لوگوں کی، جا کے منت سماجت کرتے،
آؤ دین کی طرف، نماز کی طرف، یہ چند دن کی دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں رہ کے کرنا ہے، آخرت کی زندگی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور مختصر زندگی کے لیے اللہ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجا ہے۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مسجد کو لانے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے اندر ہم برائی دیکھیں، خرابی دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، تو اس کے پاس جائیں اور جا کے اس کی اصلاح کریں۔ ہم تو اس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ تو زبانی گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت ہے، اور ایک گناہ کیا ہے؟ چغل خوری۔ چغل خوری کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بات سنے فوراً دوسروں کو پہنچا دینا، یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا اس کو، بے چین رہتا، وہ سنی ہوئی بات جب تک ان دوسرے کو نہیں سناتا اس کو سکون نہیں ملتا۔ غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں فلاں جگہ گیا تھا کہ ایک آدمی آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا تھا، بہت الٹی سیدھی باتیں۔ حضرت سنے، خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں بولے۔ اب ان بولا کہ میں حضرت کو بول رہا ہوں، حضرت کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اب بے چین ہے ان اندر سے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، آ کے پھر بولا حضرت صحیح بول رہا ہوں، آدمی بہت کچھ بول رہا تھا آپ کے خلاف۔ پھر سنے، خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، حضرت یقین مانو صحیح بول رہا ہوں، بہت کچھ بول رہا تھا۔ حضرت ذرا سا اپنا چہرہ اٹھا کے بولے اس وقت تو کہاں تھا؟ ان بولا کہ میں دعوت میں تھا۔ حضرت حسن بصری بولے دعوت میں کیا کھایا؟ اب ان بولا حضرت پوچھ رہے ہیں کیا کھایا بول کے، اب بولنا نہیں بولنا۔ بولا کہ حضرت بہت سے قسم کے کھانے تھے، مشروبات تھے، میٹھے تھے، بہت سی چیزیں تھیں، سب کچھ کھا لیا۔ اس وقت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے میرے دوستو، سننے کے قابل ہے، عمل کے قابل ہے۔ فرمایا ارے اللہ کے بندے، اتنے کھانے، اتنے میٹھے، اتنی مرغن غذائیں تیرے پیٹ میں سما گئیں، لیکن ایک بات تیرے پیٹ میں نہیں سمائی۔ ارے وہ آدمی میرے متعلق کچھ کہا تھا تو اپنے دل میں ہی رکھنا تھا، مجھے آگے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے کھانے تیرے پیٹ میں سما گئے۔ اللہ والے تو ایسی اصلاح کیا کرتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی آدمی آگے کسی کے متعلق کسی کو سنانے لگتا ہے تو ان کام کاج چھوڑے تھا، ارے ذرا ٹھہر، 2 منٹ ٹھہر، کیا ہے کہ میں سنتوں پہلے، بازو ہٹتا، ہٹ کے پوری بات سنتا غور سے، ان سنا، ان دوسرے کو سنایا، دوسرا سنا، ان تیسرے کو سنایا۔ اس کے نتیجے میں کتنوں کی زندگیاں برباد ہو جا رہے ہیں میرے بھائی، کتنے خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اسی بنیاد پہ، حالانکہ حقیقت کچھ بھی نہیں رہتی۔ میرے بھائی زبان کے معاملے میں آدمی کو محتاط رہے، اور اسی طرح یہ کان ہے، کان کا بھی صحیح استعمال ہونا، جن باتوں کا زبان سے نکالنا ناجائز ہے ان کا سننا بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعضاء میں، ہمارے جسم میں ایک دھڑکنے والا دل عطا فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوٹڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو انسان کا سارا جسم صحیح ہے، اور اس کے اندر بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی تو سمجھ لو کہ انسان کا سارا جسم بیکار اور خراب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے۔ دل صحیح رہا تو سب صحیح، دل بگڑا تو سب بگڑا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جو ہمارا اعضاء ہیں، ہمارا جو جسم ہے، اس میں بعض اعضاء ڈبل عطا فرمائے، لیکن دل دیے تو ایک ہی دیے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے 2 آنکھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، ناک کے 2 سوراخ ہیں، سب کچھ 2 ہیں، لیکن دل ایک دیے۔ کئی کو دل بھی ایک، اللہ بھی ایک،
اس دل میں اگر کسی کی محبت آنا ہے اور بیٹھنا ہے اور بسنا ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت اس دل میں آنا، کسی اور کی محبت اس دل میں نہیں آنا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل اللہ کے لیے ہو، ایک دل نفس کے لیے، خواہش کے لیے، ایسی بات نہیں، دل بھی ایک ہے، اللہ بھی ہے۔ تو اتنا قیمتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جسم میں ہمیں دل عطا فرمایا ہے، اس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، مگر کیا چیز کام آئے گی؟ جو سوارا ہوا دل اللہ کے دربار میں پیش کرے گا، یہ دل اللہ کے دربار میں کام آئے گا، اور یہی دل انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور ہم اپنی زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں کے دل اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائی، ہم کو کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی، پسند نہیں آئی، اگر مناسب نہیں سمجھ رہی ہے، نہیں معلوم ہو رہا ہے ہمارے، تو محبت سے اسے سمجھاؤ، واویلا مت کرو، لوگوں کے سامنے الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ آپ کو میں بڑا عجیب واقعہ سناؤں۔ حضرت لقمان حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی پیاری زبان عطا فرمائی تھی۔ جب بھی وہ بات کرتے تھے تو علم و حکمت کے چشمے ان کی زبان سے جاری ہوا کرتے تھے، بڑی میٹھی زبان۔ ایک مرتبہ وہ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ ان کے آنے پر ان کی خدمت میں کچھ پھل فروٹ پیش کیا۔ بہت سے لوگ موجود تھے ان کی مجلس میں، سارے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لقمان حکیم کے سامنے بھی پیش کیا۔ تو سارے لوگ وہ پھل کو اٹھا کے جب کھانے لگے، وہ پھل اتنے کڑوے تھے، اتنے کسیلے تھے کہ کھانے کے قابل ہی نہیں تھے، سب اٹھا کے پھینک دیے، بعض لوگ کھائی کر دیے۔ لیکن حضرت لقمان حکیم اسی پھل کو بڑی محبت سے، بڑی رغبت سے کھا رہے ہیں، بڑی محبت سے کھا رہے ہیں اس کو، اور چہرے پر کوئی ناگواری کے آثار بھی نہیں ہیں۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ پھل تو اتنا کڑوا ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، سارے لوگ اٹھا کے پھینک دیے، لیکن لقمان حکیم ہیں کہ اسی پھل کو بڑی رغبت سے کھا رہے ہیں۔ ہمت کر کے بادشاہ پوچھا تو لقمان حکیم نے اس وقت کیا جواب دیا؟ میرے عزیز دوستو، سننے کے قابل ہے، عمل کے قابل ہے۔ فرمایا بادشاہ، جس کے خزانے سے روزانہ مجھے مرغن غذائیں مل رہی ہوں، اچھے اچھے کھانے مل رہے ہوں، اسی کے خزانے سے ایک مرتبہ کڑوا پھل مل جائے تو بادشاہ میں آپ سے کیسے شکوہ کروں کہ یہ پھل کھانے کے قابل نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کڑوا پھل مل جائے تو میں کیسے شکوہ کروں یہ پھل کھانے کے قابل ہے؟ ارے ہمارا حال کیا ہے، ہم کسی کے دعوت میں جاتے ہیں، وہ بیچارہ کئی دنوں سے تیاری کرتا، دعوت بولتے چپکے نہیں ہوتی، ان بھی سوچتا اتنے لوگوں کو بلانا ہے، اتنا خرچہ ہوتا، ہر دعوت کرنے والا سوچتا، بیچارہ سوب کر کے لوگوں کو بلاتا، سب کھانے میں بیٹھ جاتے، بیٹھنے کے بعد وہ میزبان پوچھتا کیسا ہے؟ بعض لوگ ہمت کر کے بول بھی دیتے ہیں، ارے نمک زیادہ ہے جی، اس میں مرچی زیادہ ہے جی، کون سا باورچی جی انہیں ایسا بنایا، ایک دم صحیح نہیں بنایا۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے پسند نہیں آیا تو خاموش رہ جا، اس کے دل کو تکلیف کیوں پہنچا رہا؟ کیوں تکلیف پہنچا رہا؟ بیچارہ ہزاروں روپے خرچ کر کے آپ کو بلا رہا ہے کھانے پہ، اور آپ ایک لفظ میں اس کا دل توڑ دے رہے ہیں۔ کتنے دن سے وہ تیاری کر رہا ہے، آپ کو پسند نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، اپنے دل میں رکھیے اس بات کو۔ بہت سے لوگ فنکشن ہالوں کو جاتے، فنکشن ہالوں کا بھی بڑا عجیب حال ہے، ابھی وہ دروازہ بند رہتا ہے، جم غفیر، اب جانا بڑا مسئلہ ہو گیا، فنکشن ہالوں کو دعوت دی تو اتنی بے عزتی کا مسئلہ ہے
اب وہ دروازہ کھلا تو ایسا بھاگتے اب اس میں لوگوں کا بھی ایک معنی میں قصور نہیں سمجھتا. اتنی تاخیر سے دعوتیں ہو رہی ہیں میرے بھائی. ولیمے کی جو دعوت ہے اللہ معاف فرمائیں، نوشاد صاحب پورے سچ کے پورے تاشے باجوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے پورے گاڑی ہاروں سے سجی ہوئی اور ان آنے سے پہلے فنکشن ہالوں میں پورے ویڈیو لے کے سارے لوگ رہتے ہیں. میرے آدھا پون گھنٹہ ان کے انتظار میں انہوں آتے ہیں 10 ساڑھے 10 بجے. اور بعض نوشا کے بارے میں تو سنا گیا 11 ساڑھے 11 کو آ رہے. ارے کتنے لوگ ہیں جو آپ کی محبت میں آئے، آپ دعوت دی تو آئے آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو 11 بج جا رہے ہیں. ایسے وقت نوشا صاحب آ رہے ہیں. آنے کے بعد وہاں دروازہ بند رہتا ہے، وہاں فنکشن ہال کا، لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں. اب یہاں ایک جنب غفیر ہے، جو ہی دولہا آیا ادھر دروازہ کھلا کھانے کا. اب دیکھو بھاگنا جو شروع. اب گئے کھانے پہ، مختلف چیزیں رکھی ہوئی رہتی، سب کھا لیتے، ہر چیز کھا لیتے. کھانے کے بعد تبصرہ کہاں ہوتا؟ ہاتھ دھونے کے بعد وہاں ٹھہرتے نا تینوں چاروں. اب تبصرہ شروع. ارے وہ مرگ میں نمک زیادہ تھا جی، حدیث صحیح نہیں بنایا جی، ذرا بڑے کا دکھ رہا اس کے اندر. ارے کس کا تو بھی دکھ رہا ہوں گا. ارے اللہ کے بندے، تیرے کو محبت سے ان بلایا، اس کا دل کہیں کو توڑا تو. میرے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا، ان کا ہم صحیح استعمال کریں. زبان کا بھی صحیح استعمال ہونا، آنکھ کا بھی صحیح استعمال ہونا، ہاتھوں کا بھی صحیح استعمال ہونا، پیر کا بھی صحیح استعمال ہونا، یہ انسانی اعضاء جتنے ہیں ان سب کا صحیح استعمال ہونا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امانت ہمارے پاس رکھے ہیں. امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء ہمیں عطا فرمائے. یہ آنکھ عطا فرمائے، دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آنکھ کا صحیح استعمال ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، ہاتھ کا صحیح استعمال ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، پیر کا صحیح استعمال ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اور دھڑکنے والا دل اللہ نے عطا فرمایا. اس پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، اور یہی دل انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائیں. کئی کے لیے؟ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزما رہے ہیں. میرے دوستو، سوچ سمجھ کے ہم ان اعضاء کا استعمال کریں. بہرحال وقت ہو چکا ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.